نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبرائيل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ولا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاقل والديه ولا إلى مدمن خمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر. رواه ابن ماجہ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اور سامعین کرام، آج کا دن 14 شعبان المعظم کا دن ہے. آنے والی رات 15 شعبان المعظم کی رات ہوگی. کل کا دن انشاءاللہ العظیم اللہ سب کو نصیب کرے 15 شعبان کا دن ہوگا. میں نے جو احادیث مبارکہ کچھ پڑھی ہیں یہ 15 کی رات اور 15 کے دن کے حوالے سے ہیں. 14-15 دن کے بعد چونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور رمضان مبارک اللہ کی رحمتوں کا سب سے بڑا پیکیج ہوتا ہے. دنیا کے اندر بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، اپنی چیزیں متعارف کراتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ویسے تو سارا سال ساری انسان کی زندگی اس کے اپنی رحمتوں کی طرف کھینچتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں ایک ایسی سیل لگتی ہے، ایسا پیکیج ہوتا ہے جو سارے سال میں کبھی کسی کو نہیں ملتا. تو اس ماہ مبارک میں شعبان میں اس کی تیاری کے لیے ہمیں گویا کہ مشق کروائی جا رہی ہے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، بعض مفسرین کہ ہاں اس کا تعلق بھی شب برات یعنی 15 شعبان کی رات کو ہے، اگرچہ کافی مفسرین نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ یہ چونکہ لیلۃ القدر کی رات ہی ہے. بہرحال احادیث مبارکہ کا کافی ذخیرہ 10 صحابہ کرام سے 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں، اس کی عبادت کی فضیلت کے بارے میں تقریباً 17 روایتیں اس کے بارے میں آئی ہیں. بعض مفسرین نے اس وجہ کو دیکھ کر کہ چونکہ یہ روایات ضعیف ہیں اسی لیے اس رات کی عبادت کو اہمیت اور سنت سے باہر نکالنے کی کوشش کی ہے. لیکن
مفسرین محدثین فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ضعیف روایات زیادہ ہو جائیں، زیادہ راوی سے نقل ہو جائیں تو ان کی کثرت کی وجہ سے اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے، وہ اس کو قوت مل جاتی ہے۔ تو یہ بھی روایات جو ہیں 15 شعبان کی رات کو، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام بھی حدیث میں آتا ہے لیلۃ السکہ، دستاویز کی رات۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت آئیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت منقول ہے، جو میں نے پڑھی بھی صحیح۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت میں جب امی عائشہ کی باری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر چھوڑ کر، دوسری روایت میں آتا ہے وہ بقیع کی طرف چلے گئے، عبادت مصروف ہو گئے۔ وقت جب لمبا ہو گیا کو امی عائشہ کو ڈر لگ گیا کہ اتنا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں ہوئے۔ اور یہ حدیث میں لفظ ہے کہ جب وہاں جا کر دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدوں میں مصروف ہے، اور اتنے لمبے سجدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حتیٰ ظننت انہ قد قبض، شاید کہ اللہ کے رسول کا روح قبض ہو گیا ہے، اتنا بڑا سجدہ۔ تو جب مجھے اتنا لمبا سجدہ میں نے دیکھا، مجھے گمان ہونے لگا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھوں کو حرکت دی، تو فتحرک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں حرکت آ گئی، محسوس ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت مصروف ہیں، یعنی روح قبض نہیں ہوئی ہے۔ تو مجھے تسلی ہو گئی، پھر میں واپس ہونے لگی، اور واپس ہوتے ہوتے میں نے پھر توجہ کی، پہلے تو میرا کھٹکھٹا تھا کہ یہ ماجرا ہے کیا، اتنا وقت ہو گیا۔ تو میں نے جو کان لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو جو حدیث مبارک میں آ رہا ہے، تو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بار بار پڑھ رہے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے آپ نے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہو کر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو روایت میں یا عائشہ کے لفظ سے بلایا، پکارا، یا حمیرہ، یہ پیار کا لقب تھا، پیار کا نام تھا، یا حمیرہ کہا کہ حمیرہ، کیا تو تیرا گمان تھا کہ اللہ کے نبی نے تجھ سے تیری باری میں دھوکہ کیا ہے؟ قد خاص بک، تجھے شاید شک لگ گیا ہے کہ میری باری میں کسی اور گھر نہ چلے گئے ہو۔ تو امی عائشہ نے فرمایا، قلت لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ ڈر نہیں تھا، آپ کے لمبے عبادت کی وجہ سے میں سمجھنے لگی کہ قد قبضت لطول سجودک، آپ کے لمبے سجدوں کی وجہ سے مجھے ڈر لگ گیا کہ آپ کا روح قبض ہو گیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں تو اطمینان سے واپس ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ اتدرین، آپ کو پتہ ہے، ایو لیلۃ ہذہ، یہ کون سی رات ہے؟ تو امی عائشہ نے فرمایا، اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا، ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ ان اللہ عز وجل
یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالیٰ جھانکتا ہے اپنے بندوں کی طرف۔ دوسری اماں عائشہ صدیقہ کی روایتی ہے، وہ بھی میں میلہ لیتا ہوں، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل آیا ہے میرے پاس، یہ شعبان کی 15 رات شب برات والی رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا کلب، ان کو سب سے زیادہ بکریاں تھیں، یہ شاید کہ حضرت دہیہ کلبی کا قبیلہ تھا، ان کی یہ بکریاں تھیں، تو سب سے زیادہ بکریاں ان کے ہاں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت جبرائیل آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلب قبیلے کے بکریوں کے پشت پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عام رحمت ہے، سب کو معافی ملتی ہے، لیکن اس رات میں کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسی عام رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَىٰ مُشْرِكٍ، مشرک کی طرف اللہ دیکھتا بھی نہیں، نظر رحمت نہیں کرتا ایسی عام رات میں۔ وَلَا إِلَىٰ مُشَاحٍ، اور مشاحن کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں کرتا، یعنی اس کو بھی معافی نہیں ملتی۔ مشاحن کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو۔ عام طور پر آج دیکھتے ہیں لوگوں کے سینے کینے سے بھرے پڑے ہیں کہ اگر وہ توبہ طائب سچے دل سے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی عام رحمت سے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کریں گے، یہ رہ جائے گا کینے والا۔ اور فرمایا وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحِمٍ، رشتوں کو توڑنے والا۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر رشتوں کو توڑتے ہیں لوگ، خصوصی طور پر عام طور پر جب رشتے کا کوئی پیغام کہاں جاتا ہے، وہ تو ابتدائی ایک پیغام خطبہ ہوتا ہے، کسی نے انکار کر دیا اس کو رشتے توڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے کو قبول کرے یا نہ کرے، یہ یا اور کسی تھوڑی بات پر، ان بڑھت پر، تھوڑی چھوٹی موٹی بات پر بائیکاٹ کرنا، رشتوں کو توڑ دینا، قریب نہ آنا، یہ ان کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ باقی جہاں شریعت کا حکم ہے بائیکاٹ کا، کہ شرعی عذر کی وجہ سے کسی نے اگر کسی سے بائیکاٹ کیا ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں عام رات سے وَلَا إِلَىٰ مُسْبِلٍ، جو اپنا کپڑا پانچا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے، یعنی اس میں یہ دو شرطیں ہیں کہ وہ کپڑا جو اوپر سے نیچے لٹکنے والا ہو، اور قائماً، یعنی وہ کپڑا برقرار بھی رہے، یعنی بندہ کھڑا ہو تو وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک آئے۔ کیا مطلب؟ بندہ اگر بیٹھا ہے یا سویا ہوا ہے اور پھر اس ٹخنے سے چھپ جاتے ہیں تو یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ کھڑا رہے اور اوپر سے کپڑا جو پاجامہ ہو، شلوار ہو یا ازار وغیرہ ہو، یہ اگر اس کو پہنتا ہے جان بوجھ کر، اگر کوئی ان کو ٹخنوں کو چھپاتا ہے تو یہ مسبل کہلاتا ہے شریعت کے نظر میں، یعنی یہ اللہ کے ہاں متکبرین میں شامل ہے۔ ایسا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عام رحمت والی رات میں وہ اس کو نہیں بخشتے۔ اور یہ عادت بھی مسلمانوں میں عام ہے، لوگوں کو کہتے ہیں ہم تو وہ نماز میں تھوڑا بہت خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ نماز کا صرف مسئلہ نہیں ہے، مستقل طور پر مرد کے لیے اپنا پاجامہ، شلوار یا ازار جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس میں چند چیزیں مستثنیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے نیچے سے اگر کوئی کپڑا اوپر پہنے گا، ٹخنے چھپائے گا، مثلا جوراب ہے، موزے ہیں، اس طرح کے کوئی نیچے سے اگر کسی نے کپڑا اوپر چڑھایا تو یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اسی لیے بہرحال یہ ٹخنا چھپانا مرد کے لیے اتنا بڑا جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت شب برات میں بھی اسی کی طرف نہیں کرتا،
جبکہ اللہ تعالیٰ کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں جتنے گناہ گاروں کو جہنمی کو نجات دیتا ہے۔ تو اس طرف بھی ہمیں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ولا الی عاقل والدی، ماں باپ کے دل جلانے والا، آق کہتے ہیں بالکل کو دل کو توڑنے والا، چیرنے والا، اس کے دلوں کو انگارہ لگانے والا، کہتے ہیں اس نے میری دل جلا دی ہے، اس نے میرا سینہ جلا دیا ہے، ایسا دکھ پہنچایا ہو، ایسا ماں باپ کو صدمہ پہنچایا ہو۔ ایک ہوتی چھوٹی موٹی بات میں کبھی کبھار ناراضگی ہوتی ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ آگ کی معنی ہے اتنا دکھایا جو ماں باپ خود کہتے ہیں کہ تو میرے سامنے سے ہٹ جا، تو نے میرے دل کو جلا کے رکھ دیا ہے، تو نے میری دل توڑ دی ہے۔ یہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نافرمانی سے امت مسلمہ کے بندوں کو، انسانوں کو بچائے، خصوصاً نوجوانوں کو۔ یہ بھی نہیں بخشا جاتا اگر توبہ سچی نہیں کرتا۔ ولا الی مدمن خمر، اسی طرح فرمایا شراب کا عادی، نشئی جو شراب کو چھوڑتا نہیں ہے، بار بار توبہ کی توفیق بھی اس کو نہیں ملتی، وہ شرابی بھی جہاں جو ہے کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں جتنے جہنمی کو آزادی ملتی ہے، یہ عادی شرابی ایسا بدبخت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نظر کرم سے یہ بھی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان عادتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہمیں اس رات کی برکات نصیب فرمائے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین شام کے وقت سے، یعنی غروب آفتاب سے آج کی یعنی شام جو ہوگی، سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور ساری رات صبح طلوع فجر تک یہ منادی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہ بخشانے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں۔ اسی طرح مختلف آوازیں پکاریں آتی ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں، حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا، ہے کوئی کسی بیماری میں، کسی اور چکر میں، کسی اور چیز میں مبتلا پریشان حال ہے تو میں اس کو عافیت دے دوں۔ تو یہ اعلانات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ پھر بخش دیتا ہے مستغفرین کو، رحم کھاتا ہے مسترحمین کو، جو اللہ سے رحم طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بخشانے والوں میں شامل فرما لے۔ دوسری بات جو ہے، اس حوالے سے بہت سے خرافات، بدعات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں اگر سنت کی نیت سے کیے جائیں جو علماء نے، محدثین نے لکھی ہیں۔ ایک تو ام عائشہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے تھے، عبادت کی تھی، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ۔ تو قبرستان جانا سنت ہے۔ مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نکتے کی بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جس انداز سے جس درجے میں ثابت ہو، اس کو اس درجے میں اس انداز میں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات میں ایک مرتبہ زندگی میں گئے، پھر نہیں گئے، تو ایک مرتبہ جانا سنت ہے۔ پھر بھی اگر اس جذبے سے کوئی جاتا ہے، سنت کی لیے امید ہے کہ اجر ثواب ملے گا، باقی اس کو ضروری سمجھنا، ہجوم بنا کر جانا، لازمی سمجھنا، یہ پھر جو ہے التزام مالا یلزم ہو جائے گا، یہ بدعات میں شمار ہو جائے گا۔ جس کو شریعت نے لازم نہیں کیا ہم اس کو لازم کریں۔ تو اس سے، اور دوسری فضیلت جو احادیث میں ثابت ہے، اتفاق ہے جس بات پر، وہ ہے عبادت، نفلی عبادات۔ اس کی ممانعت نہیں، بلکہ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، صلحاء سے بہت سے عبادات منقول ہیں، لیکن اللہ کے نبی سے یہ تو ثابت ہو، ام عائشہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر رو رو کر پکارا ہے۔ وہ دعا بھی مسنون ہم یاد رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات سجدے میں کی، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ بک منک الیک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کی ہے۔ دوسری جو مشائخ سے سید نفیس الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک
وظیفہ اور عام اجازت دی ہے جو فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ایک عمل ہے وہ ہم اسکرین پر رکھ رہے ہیں۔ اس میں اس رات کے حوالے سے ایک عجیب عمل ہے، یعنی 15 کی رات کو مغرب کے بعد سورہ یاسین 3 مرتبہ بندہ پڑھے، اور ہر مرتبہ میں یاسین پڑھ کر وہ دعا جو ہم اسکرین پر رکھ رہے ہیں وہ دعا مانگے۔ اس دعا میں پہلی مرتبہ میں یاسین کے بس دعا میں یہ نیت کرے دراز عمر کی۔ اس میں انسان دراز عمر کے لیے ویسے بھی حکم یہ ہے کہ خالی دراز عمر کی انسان دعا نہ کرے، صحت عافیت کے ساتھ، اور دوسرے مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر پھر دعا مانگے بلاؤں کے دفع کرنے کے واسطے، اے اللہ مجھ پر جو بھی جتنی بھی بلائیں مصیبتیں آنی ہیں یا آئی ہوئی ہیں یہ مجھ سے ٹال دے۔ اسی طرح تیسرا مرتبہ پھر سورہ یاسین پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے جو اسکرین پر ہم رکھ رہے ہیں، اس میں یہ نیت کرے اے اللہ اپنے سوا سے کسی کا ہمیں محتاج مت بنانا۔ اسی طرح اور روایات میں آتا ہے اسی رات میں رزق انسان کا لکھا جاتا ہے، اسی میں انسان کے یہ موت کتنے مرنے ہیں، کتنے زندہ رہنے ہیں، کتنے آنے ہیں، بہت سی چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں جو روایات میں اسلاف سے بھی منقول ہیں۔ باقی اس میں تطبیق یہ ہے کہ گویا کہ طے اس رات میں ہو جاتی ہیں بندے کے لیے سارے سال کی بجٹ باضابطہ، اسی پر ہینڈ اوور جو ہوتا ہے وہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ وہ شب قدر میں باضابطہ نیا سال شروع ہو جاتا ہے، کسی کے لیے اس سال کیا ہونا ہے، ایک تقدیر اس کی کیا ہوگی۔ بہت سے لوگوں کے کفن مارکیٹ میں کتنے کے آنے ہیں، کن کا موت، کن پر موت واقع ہونی ہے، اس دنیا کون سے آنے ہیں۔ تو ایک روایت میں جو کو میں نے حضرت علی سے روایت منقول ہے جو میں نے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عام ماہ سے رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان میں آپ زیادہ روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کی ایک تیاری ہو جائے۔ اللہ کا پیکیج آ رہا ہے جس میں ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملیں گی، وہ فضائل رمضان میں انشاءاللہ آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہت جو ہے دکھائی تھی کہ یہ جب چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، بجٹ لکھی جا رہی ہے، تو میری دل کہہ رہی ہے کہ میں رات کو عبادت بھی کروں اور دن کو روزہ بھی رکھوں، اگرچہ یہ روزہ لازمی نہیں ہے یا ان کی حیثیت جیسے محرم کے روزوں کی ہے، عرفات کے روزے کی ہے، یا اور روزے جو مسنون تاکید سے اس کی طرح نہیں ہے، لیکن بعض جو ہے مشائخ سے احادیث سے چونکہ منقول ہے، اور اس طرح اگر جو ہے کوئی رکھے تو رکھنے کی گنجائش ہے۔ مولانا مفتی تقی صاحب مدظل علی نے عجیب بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے ویسے ہی روزے ہر ماہ 3، 13، 14، 15 کے روزے رکھتے ہیں۔ اگر کسی کا معمول ہے اس میں 14، 15 بھی آ جائیں گی تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس شعبان میں ویسے روزے زیادہ رکھنے چاہیے، البتہ شعبان کے آخری تاریخوں میں 28، 29 وغیرہ خصوص طور پر یہ روزے نہیں رکھنے چاہیے تاکہ رمضان کی بندہ تیاری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی اچھے فیصلے فرمائے، چونکہ تقدیر کا مالک بھی وہی ہے، ہمارے لیے دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے، ہمیں آخرت کی تیاری بھی نصیب فرمائے، اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان سے ہو۔ ہم اس رات میں کوشش کریں اللہ کے سامنے۔ باقی یہ جو رواج چل پڑا ہے کہ جماعتوں کے ساتھ نفلوں کی جماعت یہ جائز نہیں ہے، یہ صلاۃ التسبیح آ کر لوگ ہجوم کر کے جماعت کے ساتھ پڑھیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کوشش کریں اگر کوئی مسجد میں آ کر عبادت کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر تو کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ گھر میں عبادت کرے۔ ایسا نہیں کہ ساری رات جاگے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، لیکن توجہ سے اللہ سے مانگے گا اور یہ فائدہ اس کو مل جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ سے یہ منادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور بھی احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس ان راتوں کی برکات اور ان راتوں کی جو سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی چھٹکارا شب برات ہے، کیونکہ جہنم سے نجات کا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کے چھٹکارے کا اعلان فرماتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہمیں بھی جو ہے ان اتقاء میں شامل فرما دیجئے۔ تمام اہل اسلام کو، ہمارے سب دوست احباب کو، سب مسلمانوں کو، کلمے گو کو اے اللہ ہمیں بھی ان اتقاء میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند چیزوں پر جو ہم نے کہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی
آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، اس کی پوری نقالی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔